ایک رات ایک چھوٹا سا بچہ اپنی آنکھیں ملتا ہوا اپنے باپ کے پاس دوڑا آتا ہے۔ ابا ابا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ باپ اس کا سر سہلاتے ہیں۔ بولو میرے بیٹے، کیا دیکھا؟ بچہ کہتا ہے، میں نے دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند، سب مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا خواب آنے والے سالوں میں خون کے رشتے توڑے گا، ایک بھائی کو کنویں میں دھکا دے گا، ایک گھر کو تباہ کرے گا اور پھر ایک پوری قوم کو بچا لے گا۔ یہ کہانی ہے نبی یوسف علیہ السلام کی، اور یقین مانیے اس کہانی میں اتنے ٹویسٹ ہیں، اتنی دھوکہ دہی، اتنی محبت اور اتنا صبر ہے کہ اگر آج یہ کسی فلم میں دکھایا جائے تو لوگ کہیں گے یہ تو بہت فلمی ہے، لیکن یہ کوئی فلم نہیں، یہ اللہ کی آخری کتاب قرآن میں بیان کی گئی سب سے خوبصورت کہانی ہے۔ خود اللہ نے اسے احسن القصص کہا، سب سے بہترین قصہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نبی یعقوب علیہ السلام جو خود ایک نبی تھے اور نبی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، ان کے کئی بیٹے تھے، لیکن یوسف کچھ الگ تھا۔ اس کی معصومیت، اس کا نور، اس کا انداز سب سے جدا۔ جب یوسف نے اپنا خواب سنایا، یعقوب علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیونکہ وہ جانتے تھے یہ خواب صرف خواب نہیں، یہ ایک اشارہ ہے کہ ان کا یہ بیٹا ایک دن بہت عظیم مرتبہ پائے گا۔ لیکن اس سے پہلے انہیں ایک خوف نے آ گھیرا۔ بیٹا، انہوں نے کہا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، بھائی ہی دشمن کیوں بن سکتے ہیں؟ یہی تو ہے اس کہانی کا پہلا درد۔ یعقوب علیہ السلام کے گھر میں یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کے علاوہ 10 اور بھائی تھے، اور ان 10 کے دلوں میں ایک ہی آگ جل رہی تھی، جلن۔ وہ دیکھتے تھے کہ باپ یوسف اور بنیامین سے کتنی محبت کرتے ہیں، جبکہ وہ خود اتنی محنت کرنے کے باوجود اتنی اہمیت نہیں پاتے۔ ایک دن وہ آپس میں بیٹھے اور ایک ایسی بات کی جو ان سن کے روح کانپ جائے۔ یوسف اور اس کا بھائی، ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، جبکہ ہم ایک جماعت ہیں، طاقتور ہیں، بے شک ہمارا باپ کھلی گمراہی میں ہے۔ پھر ایک نے کہا، یوسف کو قتل کر دو یا کسی دور زمین میں پھینکاؤ تاکہ باپ کا چہرہ صرف تمہاری طرف ہو۔ ذرا سوچئے، اپنے ہی خون کے رشتے اپنے ہی بھائی کے قتل کی بات کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ باپ کی محبت بانٹ دی گئی تھی۔ لیکن ایک بھائی نے کہا، قتل مت کرو، اگر کرنا ہی ہے تو اسے کسی کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ یہ رحم نہیں تھا، یہ صرف ایک ذرا کم ظالم طریقہ تھا۔ اگلے دن بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، بڑے پیار سے، بڑے معصوم انداز میں بولے، ابا، آپ یوسف کو ہم پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کھیلے، کھائے پیے، گھومے پھرے، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام کا دل بے چین ہو گیا۔ انہوں نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور بھیڑیا اسے کھا جائے، جبکہ تم غفلت میں ہو۔ بھائیوں نے جواب دیا، اگر بھیڑیا اسے کھا جائے جبکہ ہم اتنی بڑی جماعت ہیں تو پھر ہم سچ میں گھاٹے میں ہیں۔ باپ کا دل مانا نہیں، لیکن وہ نہ کہہ سکے، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے وہ لمحہ جس نے پوری تاریخ بدل دی۔ صحرا میں لے جاتے ہی بھائیوں کا نرمم چہرہ سامنے آ گیا۔ انہوں نے یوسف کو پکڑا، اس کے کپڑے اتارے تاکہ بعد میں جھوٹ بول سکیں، اور اسے ایک گہرے اندھیرے کنویں میں دھکا دے دیا۔ ذرا تصور کیجئے اس لمحے کا، ایک چھوٹا معصوم بچہ اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں اندھیرے کنویں میں گرتا جا رہا ہے، نیچے پانی، چاروں طرف پتھر کی دیواریں، اوپر صرف ایک چھوٹا سا روشنی کا دائرہ جہاں سے اس کے اپنے بھائی اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، بغیر کسی ہمدردی کے۔ لیکن ٹھیک اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل میں ایک وحی بھیجی، اور بے شک تم انہیں ایک دن یہ کام بتلاؤ گے جبکہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ اللہ کا ایک وعدہ تھا، ابھی کے ابھی
اس تاریک کنویں کے اندر۔ ایک دن تم انہی بھائیوں کو بتلاؤ گے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اور وہ تمہیں پہچان بھی نہ پائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، کہانی کے آخر میں یہ وعدہ پورا ہوتا ہے، اور جب ہوتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شام کو بھائی روتے بلکتے اپنے باپ کے پاس آئے، ہاتھ میں یوسف کی قمیض جس پر بکری کا جھوٹا خون لگا ہوا تھا۔ ابا، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے چلے گئے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ اچانک ایک بھیڑیا اسے کھا گیا۔ آپ ہمیں سچ نہیں مانیں گے، چاہے ہم کتنے بھی سچے کیوں نہ ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیض دیکھی اور ایک باپ کا دل چاک ہو گیا۔ لیکن یہاں ایک چھوٹا سا ٹویسٹ ہے جو لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فوراً کہا، نہیں، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بات کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ اب صبر ہی بہترین ہے، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو اس وقت ہی احساس ہو گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ایک باپ کا دل کبھی جھوٹ سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ لیکن اب سوال یہ ہے، یوسف کا کیا ہوا؟ کیا وہ کنویں میں ہی مر گیا؟ نہیں، اس سے آگے ایک نیا موڑ آتا ہے۔ کچھ وقت بعد ایک تجارتی قافلہ اس راستے سے گزرا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالی، اور جب ڈول اوپر آئی اس میں پانی نہیں، ایک زندہ ڈرا ہوا بچہ تھا۔ قافلے والے حیران رہ گئے۔ خوشخبری، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے چھپا لیا، اس سوچ کے ساتھ کہ اسے بیچ کر منافع کمائیں گے۔ جبکہ یوسف کے بھائی بھی دور سے یہ سب دیکھ رہے تھے اور خاموش رہے۔ انہوں نے بھی کہا، یہ تو ہمارا غلام ہے، اور اسے بیچ دیا، صرف چند درہم کے بدلے۔ ایک نبی، ایک معصوم بچہ چند سکوں کے بدلے بیچ دیا گیا۔ یہاں قرآن ایک جملہ کہتا ہے جو دل چیر دیتا ہے، اور وہ اسے حقیر سمجھتے ہوئے بیچ دینے والوں میں سے تھے۔ قافلہ یوسف کو لے کر مصر پہنچا۔ وہاں کے ایک بزرگ اور با اثر شخص جنہیں عزیز مصر کہا جاتا تھا، انہوں نے یوسف کو خرید لیا۔ عزیز کی بیوی سے انہوں نے کہا، اسے عزت سے رکھو، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح اللہ نے یوسف کو اس زمین میں جگہ دے دی جہاں سے ان کی عظمت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یوسف جوان ہوئے، ان کی شکل اتنی خوبصورت تھی کہ آنے والی کہانی میں اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ اللہ نے انہیں حکمت اور علم دیا، لیکن اب کہانی کا وہ حصہ آتا ہے جہاں سے سب کچھ بدلنے والا ہے، جہاں ایک بڑے گھر کی مالکن اپنے ہی گھر کے نوکر سے محبت کے دام میں پھنس جاتی ہے، اور اس فتنے سے یوسف کیسے بچتے ہیں، اسی میں ہے اصل امتحان۔ وقت گزرتا گیا۔ عزیز کی بیوی، جسے تاریخ میں زلیخا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یوسف کی خوبصورتی اور اخلاق دیکھ کر ان کی طرف مائل ہو گئی۔ ایک دن گھر کے سب دروازے بند کر کے اس نے یوسف کو بلایا اور اپنی طرف متوجہ ہونے کو کہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک جوان گھر سے دور طاقتور لوگوں کے احسان تلے چاہ کر بھی نہ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن یوسف نے کہا، معاذ اللہ، بے شک وہ تمہارے شوہر میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، بے شک ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور پھر وہ دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے پیچھے سے ان کی قمیض پکڑ لی اور وہ پیچھے سے پھٹ گئی، اور ٹھیک اسی لمحے دروازہ کھلا۔ عزیز خود سامنے کھڑا تھا۔ اب ایک جھوٹی تہمت لگائی جاتی ہے۔ زلیخا کہتی ہے، جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ برا ارادہ رکھے اس کی سزا قید یا عذاب کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ یوسف کہہ دیتے ہیں، اسی نے مجھے بہکانے کی کوشش کی تھی۔ اب دونوں طرف دعوے ہیں، سچ کون بتا سکتا ہے؟ یہاں اللہ ایک انوکھا انداز دکھاتا ہے۔ زلیخا کے گھر والوں میں سے ایک گواہ ایک سادہ سی بات کہتا ہے، اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو وہ زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹا، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ جھوٹی ہے اور یوسف سچا۔ سب نے دیکھا، قمیض پیچھے سے پھٹی تھی۔ سچ صاف ہو گیا۔ عزیز نے اپنی بیوی سے کہا، یہ تم عورتوں کی ہی چالیں ہیں، بے شک تمہاری چال بہت بڑی ہوتی ہے۔
اب جھوٹ پکڑا گیا تو کیا یوسف آزاد ہو گئے؟ نہیں، یہیں پر سب سے بڑا ٹویسٹ آتا ہے۔ آپ سوچیں گے اب جب سچ صاف ہو گیا، یوسف کو عزت ملنی چاہیے تھی، لیکن مصر کے بڑے گھروں میں بات پھیلنے لگی۔ شہر کی عورتیں زلیخا پر طعنہ مارنے لگیں، عزیز کی بیوی اپنے نوکر کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہے، وہ تو کھلی گمراہی میں ہے۔ زلیخا نے جب یہ سن لیا، اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر بلایا، انہیں پھل اور چاقو دیے اور پھر یوسف کو ان کے سامنے بلایا۔ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا، ان کی خوبصورتی سے اتنی مبہوت ہو گئیں کہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں بغیر درد محسوس کیے۔ وہ بول اٹھیں، حاشا اللہ، یہ انسان نہیں، کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا، یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم نے مجھ پر طعنہ مارا تھا۔ میں نے اسے بہکایا لیکن یہ بچا رہا۔ اگر یہ میرا کہا نہ مانے تو ضرور قید کیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ اور یوسف نے اس لمحے وہ دعا کی جو دل ہلا دیتی ہے، اے میرے رب، مجھے جیل پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، اور اگر تو نے ان کی چال مجھ سے نہ پھیری تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ایک نبی نے عزت اور آزادی کے بجائے جیل کو چنا صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، انہیں جیل بھیج دیا گیا بالکل بے قصور۔ پھر بھی سلاخوں کے پیچھے اب یوسف جیل میں ہیں، ایک نبی، ایک معصوم، چار دیواروں کے بیچ۔ لیکن یہاں بھی اللہ کا نظام کام کر رہا تھا۔ دو اور قیدی جیل میں آئے، دونوں نے ایک ہی رات خواب دیکھے۔ ایک نے کہا، میں نے دیکھا میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا میرے سر پر روٹی ہے جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ دونوں نے یوسف سے کہا، ہمیں بتا دو ان کی تعبیر، ہم تمہیں نیک لوگ دیکھتے ہیں۔ یوسف نے انہیں پہلے اللہ کی طرف بلایا، پھر تعبیر بتائی۔ ایک تم میں سے اپنے آقا کو پھر شراب پلائے گا اور دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کے سر کا گوشت کھائیں گے۔ یوسف نے اس قیدی سے کہا جسے بچنا تھا، اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا، لیکن شیطان نے اس قیدی کو یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف جیل میں کئی سال اور رہ گئے۔ ایک معصوم نبی ایک چھوٹی سی امید لگائے سالوں تک بھول دیا جاتا ہے، لیکن صبر کرنے والوں کا اللہ کبھی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ اور یوسف کی جیل کی وہ آخری رات بھی ایک نئے موڑ کی طرف لے جانے والی تھی۔ مصر کے بادشاہ نے ایک رات عجیب خواب دیکھا، 7 موٹی تازی گائیں اور انہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بھری گیہوں کی بالیاں اور 7 سوکھی ہوئی۔ بادشاہ بے چین ہو گیا۔ اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا، اس کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو۔ سب نے کندھے اچکا دیے، یہ تو پریشان کر دینے والے خواب ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں۔ اور ٹھیک اسی لمحے وہ قیدی جسے یوسف نے سالوں پہلے اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا کہا تھا، اچانک اسے یاد آ گیا۔ میں تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں، مجھے جیل بھیج دو۔ وہ دوڑتا ہوا یوسف کے پاس پہنچا، بولا، یوسف، اے سچے انسان، ہمیں بتائیے اس خواب کی تعبیر۔ 7 موٹی گائیں 7 دبلی کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں 7 سوکھی۔ یہاں سے کہانی کا سب سے بڑا موڑ شروع ہوتا ہے۔ یوسف نے فوراً تعبیر بتائی، لیکن صرف تعبیر نہیں، ایک پورا 7 سالہ منصوبہ دے دیا۔ تم 7 سال تک خوب کھیتی کرو گے جیسا ہمیشہ کرتے ہو، جو فصل کاٹو اسے بالی سمیت رکھ دو، صرف تھوڑا کھاؤ، پھر اس کے بعد 7 سال ایسا قحط آئے گا جو سب کچھ کھا جائے گا سوائے اس تھوڑے کے جو تم نے بچا رکھا ہوگا۔ پھر 1 سال آئے گا جس میں بارش خوب ہوگی اور لوگ رس انگور کا نچوڑیں گے۔ یہ صرف خواب کی تعبیر نہیں تھی، یہ ایک پوری قومی معاشی منصوبہ بندی تھی جو ایک قیدی نے جیل کی کوٹھڑی سے دے دی۔ بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے حکم دیا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ لیکن اب یہاں یوسف نے وہ کیا جو شاید ہی کوئی کرتا۔ جب قاصد یوسف کو بلانے آیا، یوسف نے فوراً جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کی چال خوب جانتا ہے۔
ذرا غور کیجئے، سالوں جیل میں رہنے کے بعد جب آزادی کا موقع آیا، یوسف نے کہا پہلے میرا نام صاف ہونے دو۔ انہیں عزت پیاری تھی آزادی سے زیادہ۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا اور پوچھا اس وقت تمہارا کیا ماجرا تھا جب تم نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی تھی؟ سب عورتوں نے اور خود زلیخا نے قبول کر لیا، حاشا اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ زلیخا نے صاف کہا اب حق ظاہر ہو گیا ہے، میں نے ہی اسے بہکایا تھا اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ سچ پوری طرح صاف ہو گیا۔ اب یوسف جیل سے باہر آئے بے قصور، عزت کے ساتھ۔ بادشاہ نے یوسف کو اپنے پاس بلوایا، ان سے بات کی اور اتنا متاثر ہوا کہ کہا آج سے تم ہمارے دربار میں عزت والے امانت دار ہو۔ یوسف نے خود کہا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا، علم رکھنے والا ہوں۔ اور اس طرح جو انسان کبھی کنویں میں پھینکا گیا تھا، جسے غلام بنا کر بیچا گیا تھا، اسے جھوٹی تہمت میں سالوں جیل میں رکھا گیا تھا، وہ انسان اب مصر کی پوری سرزمین کا وزیر خزانہ بن گیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، صبر کا پھل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ 7 سال خوشحالی چلی۔ یوسف نے پورے ملک میں اناج جمع کروایا، حکمت سے انتظام کیا، پھر جیسا انہوں نے کہا تھا قحط شروع ہو گیا۔ صرف مصر نہیں، آس پاس کے ملک بھی اس قحط کی لپیٹ میں آ گئے۔ اور اب کہانی اپنے سب سے جذباتی موڑ کی طرف بڑھتی ہے۔ دور کنعان کی سرزمین میں یعقوب علیہ السلام کا گھر بھی اس قحط سے پریشان تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا مصر جاؤ، وہاں اناج مل رہا ہے، جاؤ اور لے آؤ۔ 10 بھائی مصر پہنچے اناج لینے، اس شخص کے دربار میں جسے وہ پہچانتے بھی نہیں تھے، جو 10 سال پہلے ان کا اپنا بھائی تھا، جسے انہوں نے خود کنویں میں پھینکا تھا۔ یوسف نے انہیں فوراً پہچان لیا، لیکن وہ یوسف کو نہ پہچان سکے، کیونکہ اب وہ ایک بچہ نہیں، مصر کا عظیم وزیر تھا، شاہی لباس میں تخت پر بیٹھا ہوا۔ ذرا سوچئے یہ منظر، یوسف اپنے ان بھائیوں کے سامنے بیٹھے ہیں جنہوں نے انہیں موت کے کنویں میں دھکا دیا تھا، اور وہ بھائی بے خبر صرف اناج مانگنے آئے ہیں۔ کتنا بڑا ٹویسٹ ہے زندگی کا۔ یوسف نے انہیں خوب عزت سے اناج دیا، لیکن پھر ایک شرط رکھ دی، اگلی بار جب آؤ اپنے اس چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا جس کا تم نے ذکر کیا، بنیامین، ورنہ نہ تمہیں اناج ملے گا نہ میرے پاس آنا۔ یہ شرط سنتے ہی بھائیوں کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے جب بنیامین کو بھیجنے کی بات کی، باپ نے صاف کہا میں اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، جیسا میں نے یوسف کے ساتھ تم پر بھروسہ کیا تھا ویسا ہی اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایک باپ جو 10 سال پہلے اپنے بیٹوں کا جھوٹ سن کر بھی خاموش رہ گیا تھا، اب دوبارہ وہی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن قحط کی مجبوری آخر جیت گئی۔ بنیامین کو بھی بھیجا گیا اس وعدے کے ساتھ کہ اسے واپس لائیں گے۔ مصر پہنچ کر یوسف نے بنیامین کو اکیلے بلایا اور اپنی پہچان ظاہر کی، صرف اسے، بے شک میں تمہارا بھائی ہوں، تو جو کچھ یہ بھائی کرتے رہے ہیں اس پر غم نہ کرو۔ پھر یوسف نے ایک حکمت والی چال چلی۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ بادشاہ کا ایک قیمتی پیالہ چپکے سے بنیامین کے سامان میں رکھ دیا جائے۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا، ایک آواز آئی، اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ بھائی حیران رہ گئے، ہم نے کیا کھویا ہے؟ بادشاہ کا پیالہ، جو اسے لے آئے گا اسے ایک اونٹ بھر اناج ملے گا۔ تلاشی ہوئی اور پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا۔ بھائی صدمے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ یوسف کی طرف اشارہ، جو جھوٹ تھا، ان کی پرانی کڑواہٹ کا اظہار۔ یوسف نے دل ہی دل میں سن لیا لیکن کچھ ظاہر نہیں کیا۔ بھائیوں نے منت کی، اے عزیز، اس کا باپ بوڑھا ہے، خاص محبت رکھتا ہے، اس کی جگہ ہم میں سے کوئی اور رکھ لیجئے۔ یوسف نے صاف انکار کیا، ہم صرف اسی کو رکھیں گے جس کے پاس ہمارا سامان ملا، ورنہ ہم ظالم ہو جائیں گے۔ اب بھائیوں کے سامنے ایک عذاب تھا۔
بنیامین کو چھوڑ کر واپس جائیں یا نہ جائیں؟ سب سے بڑے بھائی نے کہا، میں تو یہیں رہوں گا جب تک باپ اجازت نہ دے یا اللہ فیصلہ کرے۔ تم لوگ واپس جا کر باپ کو بتا دو، ابا آپ کے بیٹے نے چوری کی، ہمیں خبر نہ تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ خبر سنی اور ان کا درد دوبارہ تازہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بات خوبصورت بنا دی ہے، اب صبر ہی بہتر ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ کہا جو دل کو چھو لیتا ہے، اے میرے افسوس یوسف پر، اور غم کے مارے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، روشنی چلی گئی، لیکن وہ اپنا غم ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ بیٹوں نے کہا، ابا آپ یوسف کو اتنا یاد کرتے رہیں گے کہ بیمار ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، وہ جملہ جو ہر مومن کی زبان پر آتا ہے، میں اپنی پریشانی اور غم صرف اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بھوک نے آخر مجبور کر دیا، بھائی تیسری بار مصر گئے۔ اس بار خود یعقوب علیہ السلام نے کہا، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ کافر ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ بھائی مصر پہنچے، یوسف کے سامنے آئے، اس بار عاجز، مجبور، تنگ حال۔ انہوں نے کہا، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے، اور ہم تھوڑی سی پونجی لائے ہیں، پھر بھی ہمیں پورا ناپ کے اناج دیجیے اور ہم پہ صدقہ کیجیے۔ اللہ صدقہ دینے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اور اب وہ لمحہ آتا ہے جسے اللہ نے کنویں کے اندر ہی لکھ دیا تھا۔ یوسف سے اب رہا نہ گیا، ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم جاہل تھے؟ بھائیوں کے دل دھک سے رہ گئے۔ ایک آواز میں عجیب سا اپنا پن تھا۔ یہ عزیز مصر ہمارے یوسف کے بارے میں اتنی تفصیل سے کیسے جانتا ہے؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا سچ میں تم ہی یوسف ہو؟ اور پھر وہ جواب آیا جو پوری کہانی کا سب سے بڑا، سب سے جذباتی ٹویسٹ ہے، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، بے شک جو شخص تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیک عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں کے جسم سن ہو گئے۔ وہ انسان جسے انہوں نے موت کے کنویں میں پھینکا تھا، جسے انہوں نے بیچا تھا، جسے انہوں نے اپنی جھوٹی کہانی سے اپنے باپ کا دل توڑا تھا، وہ مصر کا وزیر نکلا، اور وہ ان سب کے سامنے برابر کھڑا تھا، نہ انتقام کی بات کر رہا تھا، نہ غصہ ظاہر کر رہا تھا۔ بھائی شرمندہ ہو کر بولے، اللہ کی قسم، اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی ہے، اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ یہ اقرار تھا، پورا کھلا اقرار، بغیر کسی بہانے کے۔ اور اب دیکھیے یوسف نے کیا کہا۔ اس جواب میں ہی اس پوری کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ 10 سال کی تکلیف، جیل کی سلاخیں، باپ کی جدائی، غلامی کی ذلت، سب کچھ ایک جملے میں معاف ہو گیا۔ یہ انتقام کی کہانی نہیں تھی، یہ معافی کی سب سے عظیم مثال تھی۔ یوسف نے کہا، میری یہ قمیض لے جاؤ، میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی، اور اپنے پورے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ قافلہ جب کنعان کی طرف روانہ ہوا، یعقوب علیہ السلام نے، جو مصر سے ہزاروں میل دور تھے، اپنے آس پاس بیٹھے لوگوں سے کہا، بے شک میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اگر تم مجھے بے وقوف نہ کہو۔ گھر والوں نے کہا، خدا کی قسم، آپ ابھی بھی اپنی پرانی گمراہی میں ہیں، یعنی پرانی امید میں کھوئے ہوئے ہیں۔ لیکن جب بشارت دینے والا آیا اور قمیض یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی، ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ انہوں نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ بیٹوں نے آخر کار سچے دل سے مانا، ابا ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، بے شک ہم خطا کار تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا، بے شک وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پورا خاندان مصر پہنچا۔ یوسف اپنے ماں باپ سے لپٹ گئے۔ انہوں نے کہا، مصر میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے چاہا تو امن سے۔ اور پھر انہوں نے اپنے ماں باپ کو
تخت پر بٹھایا اور سب ان کے آگے سجدے میں جھک گئے۔ نبی، بھائی، سب۔ یوسف نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے ابا، یہ ہے میری پرانی خواب کی تعبیر۔ میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ وہ خواب جو 29 سال پہلے ایک چھوٹے بچے نے دیکھا تھا۔ 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، آج پوری طرح لفظ با لفظ سچ ہو گیا۔ اور یہی ہے اللہ کا نظام۔ جو چیز لکھ دی جاتی ہے، وقت لگتا ہے، دکھ ملتا ہے، امتحان آتا ہے، لیکن وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک سسپینس تھرلر نہیں ہے، یہ قرآن کی سورہ یوسف ہے، جسے اللہ نے احسن القصص، سب سے بہترین قصہ کہا۔ اس میں سبق ہے، جلن اور حسد انسان سے کیا کچھ کروا سکتی ہے، اپنے ہی خون کے رشتے توڑوا دیتی ہے۔ صبر کا پھل کبھی ضائع نہیں ہوتا، چاہے کنواں ہو یا جیل، اللہ اپنے بندے کو بھولتا نہیں۔ ایمان اور تقوی۔ یوسف علیہ السلام نے عزت اور آزادی کی بجائے جیل چنی، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ معافی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب انتقام کا پورا موقع تھا، یوسف نے معافی کا راستہ چنا۔ اللہ کے نظام کبھی غلط نہیں ہوتا۔ جو چیز تمہارے لیے لکھی ہے، کوئی تم سے چھین نہیں سکتا، چاہے پوری دنیا مل کر کوشش کر لے۔ یہ کہانی صدیوں سے سنائی جا رہی ہے اور آج بھی اتنی ہی تازہ لگتی ہے جتنی پہلے دن، کیونکہ یہ صرف ایک نبی کی کہانی نہیں، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو زندگی میں دھوکہ کھاتا ہے، تنہا رہ جاتا ہے، پھر بھی صبر کرتا ہے، اور آخر میں اللہ اسے وہ مقام دیتا ہے جس کا اس نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ بے شک اللہ کے فیصلے میں حکمت ہوتی ہے اور وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں تک ضرور پہنچائیے، کیونکہ اچھی باتیں پھیلانی چاہیے۔ اور ہاں، ایسی ہی خوبصورت اور سبق آموز کہانیاں سب سے پہلے پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے، تاکہ اگلی کہانی آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ اللہ حافظ۔